جب بھی کوئی شخص حق لے کر آیا ہے اس کا واسطہ تین طرح کے لوگوں سے پڑا ہے۔ ایک وہ طبقہ، وہ گروہ جو اس کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، دل سے بھی تسلیم کرتا ہے، زبان سے بھی تسلیم کرتا ہے، ہر طرح سے تسلیم کرتا ہے۔ اور ایک وہ جو اس کی بات کو ہر طرح سے انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے، زبان سے بھی انکار کرتا ہے۔ ایک وہ طبقہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق الله العظيم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ پیچھے تذکرہ چل رہا تھا متقی لوگوں کا، ایمان والے لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات کو بیان کیا۔ 6 صفات ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ بات سمجھ لگ گئی کہ جن لوگوں میں یہ 6 صفات پائی جائیں گی، ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے، نماز کو قائم کرتے ہوں گے، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہوں گے، انزل یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا اس پر ایمان، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان، اور آخرت پر یقین رکھنے والے، جن میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں گی وہ لوگ جو ہے متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس آیت مبارکہ میں انجام ذکر کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر رہیں گے، یہی لوگ ہی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہی سیدھے راستے پر ہیں جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی، اور آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی۔ نتیجہ کار، انجام کار یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے اور اپنی جنت میں داخل کر دیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ معلوم ہوا جو لوگ ایمان سے اور نیک اعمال سے محروم ہیں وہ لوگ انتہائی برباد ہیں۔ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہیں یہ دنیا میں بھی برباد ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہیں۔ بھلے ان کے پاس دنیا جہان کی ہر طرح کی نعمت ہو، یہ ظاہری نعمت ہوگی، ظاہری جاہ و جلال ہوگا، ظاہری رتبہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت اور اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دنیا کا ان کا انجام ذکر کر دیا کہ دنیا میں ان کا انجام کیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت، اور آخرت میں کیا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو ہر طرح کی کامیابی عطا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی شخص حق لے کر آیا ہے اس کا واسطہ 3 طرح کے لوگوں سے پڑا ہے۔ ایک وہ طبقہ، وہ گروہ جو اس کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے،
دل سے بھی تسلیم کرتا ہے، زبان سے بھی تسلیم کرتا ہے، ہر طرح سے تسلیم کرتا ہے۔ اور ایک وہ جو اس کی بات کو ہر طرح سے انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے، زبان سے بھی انکار کرتا ہے۔ ایک وہ طبقہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ بات لگ رہی ہے نا؟ انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کا واسطہ بھی اس طرح کے لوگوں سے پڑا۔ یہی تین طبقے تھے۔ پہلا طبقہ وہ آپ حضرات کو بیان کر دیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ تھا کہ جنہوں نے دل و جان سے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے دل و جان سے آقا علیہ السلام کو مانا، آقا علیہ السلام کے پیغام کو مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر کیا فرما دیا؟ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، جو لوگ اس طرح آقا علیہ السلام کی ہدایت کو، آقا علیہ السلام کے پیغام کو، آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب کو، آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو اس طرح مانیں گے، وہ جو ہے وہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں داخل ہوں گے۔ وہ آقا علیہ السلام کا واسطہ ایک تو اس طرح کے لوگوں سے پڑا، دوسرا آقا علیہ السلام کا واسطہ کافروں سے پڑا۔ دوسرا آقا علیہ السلام کا واسطہ کافروں سے پڑا، اور وہ کافر کون تھے؟ ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کا سرے سے ہی انکار کر، دل سے بھی انکار کیا، زبان سے بھی انکار کیا، جیسے کہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ شیبہ ہو گیا، اسی طرح اور بڑے بڑے کافر تھے۔ ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کا بھرپور انکار کیا، آقا علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی۔ تو یہ ان دو آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا انجام ذکر کیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ آگے رکوع سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے قسم کے گروہ کو بیان فرما رہے ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتا تھا لیکن دل سے انکار کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ منافقین کا تذکرہ۔ رکوع سے آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ اگلی جو دو آیتیں ہیں، یہ رکوع سے پچھلی دو آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، اور کافروں کا انجام اور کافروں کا ٹھکانہ بھی ذکر کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، جو لوگ کافر ہو چکے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں۔ جو کافر ہو گئے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ کافر ہیں جن کے مقدر میں کفر لکھا جا چکا ہے، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں اور رہیں گے، جن کے بارے میں لکھا جا چکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، کہ یہ کافر تھے، ہیں، رہیں گے، وہ جو ہے وہ کفر میں ہی مریں گے۔ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ کفر میں ہی مریں گے، وہ ایمان نہیں لائیں۔ اچھا، سے ایک بات یہ بھی سمجھ لگتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر جو ہے دعوت تبلیغ والا کام جاری رکھے، چاہے کوئی ایمان والا ہے چاہے کوئی کافر ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اس تک جو ہے بات کو پہنچائے۔ کس کو کیا معلوم کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں مستقل ہدایت پر لکھا جا چکا ہے یا اسی طرح مستقل کفر پر لکھا جا چکا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ زندگی کفر کی حالت میں گزارتا ہے، موت ہے کلمے کی حالت میں ہو جاتی ہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کر دیتے ہیں، وہ جو ہے مسلمان ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کا انجام ذکر کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں کفر لکھا جا چکا ہے، جن کے حصہ میں کفر آ گیا، وہ جو ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدبختی کی وجہ سے جو ہدایت کے راستے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پر بند کر دیا۔ ہدایت جو ہے، دل میں کوئی بات آتی ہے، انسان ہدایت والے راستے پر آ جاتا ہے، انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا۔ کانوں میں کوئی بات پڑتی ہے، اچھی بات، انسان ہدایت پر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ اسی طرح انسان آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات آتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، انسان جو ہے گمراہی پر چل رہا ہوتا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا، اچانک اس کے سامنے کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ آنکھوں سے بھی انسان ہدایت حاصل کرتا ہے نا، تو اب جو ہے دل پر بھی مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، کانوں پر بھی مہر کر دی، اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اب یہ ہدایت کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہدایت ان کے دلوں میں۔ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ سب کچھ ان کی اپنی بدبختی کی وجہ سے، یہ سب کچھ ان کی اپنی بدبختی، اپنے برے اعمال، انہوں نے برے اعمال ہی اس قدر کیے کہ اللہ تعالیٰ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کو ختم کر دیا۔ پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے ہمیشہ کے بدبخت ہے۔ اللہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے بڑا دردناک۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے قسم کے گروہ کا ذکر کیا، جن لوگوں نے دلی طور پر بھی مخالفت کی اور زبانی طور پر بھی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے، انذرتہم تو ڈرائے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا مجھ پر